السلام علیکم اسٹوڈنٹ، شروع کرتی ہوں نالندہ اوپن یونیورسٹی BA پارٹ 1 اردو سبسڈری پیپر جو 2020 میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہے۔ 2 کوشچن کمپلیٹ ہو گیا ہے سبسڈری پیپر سے، تیسرا سوال آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اختر ارینوی کے افسانے ماں کا خلاصہ لکھیے۔ افسانہ تو نہیں، نظم ہے، لیکن یہاں پر شاید مسٹیک ہوا ہے۔ جواب ماں، یہ اختر ارینوی کا لکھا افسانہ ہے جو ماں عنوان سے لکھا گیا ہے۔ اختر ارینوی بہار کے لکھیسرائے ضلع ارین میں ہوئے۔ ان کی سنِ پیدائش 19 اگست 1910 عیسوی میں ہوئی۔ والدین نے ڈاکٹر بننے کے لیے پٹنہ یونیورسٹی میں داخلہ کروایا، مگر ان کو اچانک بیماری نے آن گھیرا، جس کی وجہ سے تعلیم میں خلل ہوئی اور وہ تعلیم ادھوری چھوڑ گئے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے MA کی ڈگری مکمل کی اور اس کے بعد وہ ایک رائٹر بن گئے۔ انہوں نے تنقید نگاری بھی کی ہے اور افسانے، ناول سبھی کو انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے ماں کے بارے میں، ماں کی عظمت، ماں کی عزت اور ان کی خوبیاں کو اس میں بیان کیا ہے کہ دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے اہم اور پاکیزہ رشتہ ماں کا ہوتا ہے نا، محترم و پاک رشتہ ماں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے اصول نے ماں کے بارے میں، ماں کی عزت و عظمت کے بارے میں ایک الگ ہی مقام دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ہر کوئی ماں کی عزت و خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور جنت کا حقدار بنے۔ ماں کو بھی اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ وہ ہر لمحہ اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے، اپنے آرام و سکون کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں رکھتی۔ ہر پل، ہر وقت اپنی اولاد کی پرواہ کر کے کوشاں رہتی ہے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے بے چین و پریشاں رہتی ہے تاکہ ہماری اور بہتر سے بہتر تعلیم یافتہ اور ایک اچھا انسان بن کر جگ میں میرا نام روشن کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اختر ارینوی نے ماں کی عظمت و محبت کو بے لوث محبت کہا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ میں جب بھی الجھتی ہوں میری ماں سلجھاتی ہے، ماں جیسی تو دنیا میں عورت نہیں ملتی ہے۔ جب ماں کا بچہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے۔ ماں ہر شخص اور عادل فقیر کے لیے بھی عزیز ہوتی ہے۔ بچوں کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو آرام کے واسطے آب حیات بنی رہتی ہے۔ اگر ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے تو بچے کو سکون ہو جاتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو 100 ہزار بار بلائیں لیتی ہے، اپنی جان نچھاور کرتی ہے، یعنی اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ اگر بچے نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اس کی ہجر یعنی جدائی میں تڑپنے لگتی ہے اور یوں کہ اس کی ہر چھوٹی موٹی تکلیف پر بے چین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اختر ارینوی نے ماں کی ممتا کو بے لوث ممتا قرار دی ہے۔ اس کی ممتا میں کسی طرح کی کوئی بھی سوال، کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ماں کی محبت میں کوئی سیاست، کوئی برائی، کوئی خلل نہیں ہوتی ہے اور دنیا سے غافل ہو جاتی ہے۔ بچوں کی پریشانی و بے چینی کو دیکھ کر وہ اس میں الجھ جاتی ہے۔ گو کہ یہ
ایک نظم ہے جو اختر عرینوی کا لکھا ہوا ہے، عنوان ماں سے ہے۔ انہوں نے تنقید نگاری بھی کی ہے اور افسانہ نگاری، ناول نگاری، سبھی کو انہوں نے پورے بہار میں ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ ان کی وفات 31 مارچ 1977 عیسوی میں ہوئی۔ یہ نظم ہے جو انجمن آرزو سے لی گئی ہے۔ تو یہ تھا کوشچن۔ اب ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔